اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہ بنا کر، اللہ سورہ فتح کی آیت نمبر 8 پر ہی آج بھی گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آقا حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، یعنی گواہ بنا کر بھیجا۔ شاہد کے لفظ پر کل تھوڑی سی گفتگو ہو چکی ہے اور آج بھی اسی لفظ پر۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں، یعنی یہ مفسر ہیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کے نیک اعمال اور برے اعمال پر گواہ ہیں۔ ان کے الفاظ یہ ہیں عربی میں، شاہدن علیہم باعمالہم من طاعتہ ومعصیتہ شاہدن علیہم یوم القیامۃ فہو شاہد افعالہم اليوم وشہید علیہم یوم القیامۃ۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام دنیا میں اپنی امت کے نیک اور بد اعمال کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور قیامت کے دن ان پر گواہی دیں گے۔ ایک تفسیر ہے زمخشری، وہ لکھتے ہیں کہ تشہد علی امتک قولہ تعالی ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ نبی کریم علیہ السلام اپنی امت پر گواہی دیں گے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ ہم تمہارے اوپر رسول کو گواہ بنائیں گے۔ سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَاهُمْ بِكُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٍ۔ اس دن کیا ہوگا جب ہم ہر امت پر ایک گواہ پیش کریں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت پر گواہ پیش کریں گے۔ ہر امت کا جو نبی ہے وہ اس امت پر گواہ ہوگا۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں، آیات مبارکہ کی روشنی میں مفسرین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ امت کے اعمال نبی کریم علیہ السلام پر پیش کیے جاتے۔ ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام کا ارشاد یہ ہے
کہ ہر روز امت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر پیش کی جاتی ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کے چہروں سے بھی واقف ہیں اور ان کی آباء و اجداد کے اعتبار سے بھی واقف ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس حد تک اللہ پاک نے علم عطا فرمایا ہے کہ کس درجے میں ایمان کے کس درجے میں ہے. میرا فلاں امتی ایمان کے کس درجے میں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرما دیا نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. ہر امت پر ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو سب پر گواہ لائیں. اس آیت کی روشنی میں اس طرح مفسرین نے بیان کیا ہے کئی روایات کی روشنی میں اور آیات کی روشنی میں کہ پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی امتیں جو ایمان نہیں لائی تھی، وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا ہی انکار کریں گے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ سوال کرنا ہے بد عملوں سے کہ تم جو اس حالت میں آ رہے ہو، بے عمل نافرمان ہو کر آ رہے ہو، تمہارے پاس سمجھانے والا کوئی نہیں گیا، تمہیں ڈرانے والا کوئی نہیں تمہارے پاس کیا؟ وہ کہیں گے نہیں، ہمارے پاس کوئی نہیں گیا. اللہ پھر ارشاد ہوگا امت محمدیہ کو. امت محمدیہ بھی ہم جیسے کو کیا ہوگا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر والے بندے ہیں، جو اس کے فرما بردار بندے ہیں، ان کو پیش کیا جائے تو وہ کہیں گے، اللہ ان سے فرمائے گا کہ بتاؤ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ لوگ، یہ سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ جن کو اللہ پاک گواہ بنائے گا، وہ عرض کریں گے کہ مولا کریم یہ انبیاء سچ کہہ رہے ہیں، یہ امتی جھوٹے ہیں. نبی گئے ہیں، انہوں نے سمجھایا ہے، انہوں نے تبلیغ کا حق ادا کیا ہے، لیکن یہ نہیں مانے. وہ لوگ کہیں گے کہ ہم سے اتنے عرصے بعد میں آنے والے لوگ ہمارے گواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کو کیا پتا کہ ہمارے پاس کوئی آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ سے پوچھے گا، اس کا جواب دو. یہ امت محمدیہ عرض کرے یا اللہ تیرے حبیب نے جن پر تو نے وحی نازل فرمائی، جنہیں تو نے علم عطا فرمایا، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے تبلیغ فرمائی. پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کی سچائی کی گواہی دیں گے. پھر کسی کو جرت نہیں ہوگی، جب حضور بولیں گے تو پھر کسی کو جرت انکار کی نہیں ہوگی، پھر کسی کو اعتراض کی بھی جرت نہیں ہوگی. تو اس لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو گواہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کے بھیجا. اللہ کے گواہ بھی ہیں. اب یہ اللہ کی گواہی ہے، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. انسانوں میں تو کسی نے نہیں دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یہ حضور نے ہی بتایا ہے. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا، یہ حضور نے ہی بتایا کہ وہ اللہ ایک ہے. یہ گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کی مخلوق کے سامنے، اور پھر مخلوق کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. یہ جو لفظ شاہد ہے، قرآن مجید کے کئی ترجموں میں اس کا لکھا ہوا ہے ترجمہ حاضر و ناظر. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے جو صفت عطا فرمائی ہے، اس میں ایک صفت حاضر و ناظر.
اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ کوئی اگر یہ کہنا کہ یہ اللہ کی صفت ہے، نہیں، یہ صفت مخلوق کی ہے، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ حاضر وہ ہوتا ہے جو کبھی غائب بھی ہو، ناظر اسے کہتے ہیں جو دیکھنے کے لیے کسی آلے کا محتاج ہو۔ ہم اس آنکھ کے محتاج ہیں، مخلوق محتاج ہے، اللہ نہیں محتاج۔ یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں ہے، حاضر و ناظر۔ اللہ کی شان اس سے اونچی ہے، یہ مخلوق کی صفت ہے۔ اور گواہ جو ہوتا ہے وہ صرف وہ ہو سکتا ہے کہ جائے وقوع پر وہ حاضر ہو۔ گواہ صرف وہ ہو سکتا ہے جو جائے وقوع پر حاضر ہو، اور حاضر جو ہوتا ہے وہ حکمن ناظر بھی ہوتا ہے، وہ دیکھنے والا بھی ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر و ناظر کہا جاتا ہے، لیکن اس کا تصور یہ نہیں کہ جیسے ہم بیٹھے ہیں اور حضور بھی ادھر ہی بیٹھے ہیں، یہ نہیں نظریہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفت اس طرح ہے کہ آپ اپنے قبر انور کے اندر موجود ہیں، حضور سرور کائنات، اللہ تبارک و تعالی آپ پر حالات منکشف فرما رہا ہے۔ یہ حدیث تو بڑی واضح ہے نا جی، کہ مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ قبر میں جب بندہ جاتا ہے، مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ پھر ارشاد ہوتا ہے دو سوالوں کے بعد، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ ہستی جو کھڑی ہے اس کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ یہ اشارہ قریب ہے۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ ہستی جو کھڑی ہے اس کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت میت کو نظر آ رہے ہوں گے کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا یعنی اپنے روضہ اطہر کے اندر موجود اپنی قبر سے پردہ اٹھے گا اور میت کو نظر آئے گا۔ یہ نظریہ ہے حاضر و ناظر کا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ جو ارشاد فرمایا، آگے تفسیر کشاب میں یعنی حضور اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے، جس طرح ارشاد ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اللہ کا ارشاد ہے کہ آپ کو لوگوں پر گواہ بنایا جائے گا، گواہ کے طور پہ پیش کیا جائے گا۔ اور تفسیر خادن یہی ہے، اے شاہدن علی اعمال امت ہی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امت کے اعمال کی گواہی دیں گے کہ یا اللہ انہوں نے یہ عمل کیے ہیں، انہوں نے یہ عمل کیے ہیں، اور سارے امت کے تمام اعمال جو ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ اور تفسیر اگلی میں یہ لکھا ہوا ہے، ان قتادہ اے شاہدن علی امتک و شاہدن علی الانبیاء علیہم السلام انہم قد بلغوا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کی گواہی دیں گے کہ مولا کریم یہ انبیاء یہ امتوں کے پاس گئے تھے اور انہوں نے سمجھایا لیکن یہ امت نہیں مانی۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔